اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ڈاکٹر امتیاز حسن بڑیچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو کیس تھا، ان کے انتخابی نشان بیٹ کے بارے میں، بلے کے بارے میں، وہ کل رات فائنلی کنکلوڈ ہو گیا۔ اس میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے۔ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو پارٹی کہ انٹرا الیکشن جو ہے وہ کروانے کا 20 دن کا ٹائم دیا، جس میں انہوں نے اس کے الیکشن کروائے۔ اس کے بعد جب کمپلینٹس ای سی پی کے پاس گئی تو ای سی پی نے اس کو سارے معاملات کو ایگزامن کر کے تو اس نے کہا جی کہ یہ پراپر الیکشن نہیں ہوئے، اور اس لحاظ سے انہوں نے پاکستان کا تحریک انصاف کا جو بلے کا سمبل تھا وہ انہوں نے وڈرا کر لیا۔ اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی گئی اور وہاں پہ انہوں نے پہلے انٹرم سٹے لے لیا سنگل بینچ سے، جو کہ بعد میں سنگل بینچ نہیں اس کو ریکال کر لیا اس انٹرم سٹے کو، اور اس سے پہلے جو انٹرم سٹے ملا تھا اس کے ساتھ ہی ایک ڈویژن بینچ بنا دیا گیا تھا جو اس کی ہیئرنگ کرے۔ ڈویژن بینچ نے ان کی ہیئرنگ کر کے پارٹیز کو سن کے تو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے اپیل دائر کر دی پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے فیصلے کے خلاف۔ تو اس کی ہیئرنگ جو ہے کل رات کمپلیٹ ہوئی، اور اس کے بعد اس کی ایک شارٹ ججمنٹ بھی آ گئی، جس کے تحت جو پشاور ہائی کورٹ کا جو ڈویژن بینچ کا فیصلہ تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو انیشل فیصلہ تھا وہ برقرار رکھا گیا۔ اب یہ تو تھا ایک اپ ڈیٹ کہ یہاں تک ہوا۔ اب اس پہ کیا مضمرات تھے، کیا چیزیں تھیں، یہ ہم چونکہ اینالسٹ جو ہوتے ہیں ہمارا کام ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا اس کا جائزہ لیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں جو پی ٹی آئی کے اندر ٹیمنگ کا مسئلہ ہے، جو شروع میں ہی رہا ہے اور بعد میں جب حکومت بھی ان کی رہی اس وقت بھی یہ پرابلم رہا، وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ اس کے اندر جو صحیح طریقے سے جو ٹیم ہوتی ہے، صحیح معنی میں جو آپ کہہ لیں ہر چیز کا جواب دیتی ہے، ہر چیلنج کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اس کو میٹ کرتی ہے، اس کی ضروریات کو میٹ کرتی ہے، وہ چیز ہمیں پی ٹی آئی کے اندر ابھی تک نظر نہیں آئی۔ اور یہ جو کیس ہے یہ بھی ایک اس کی بہت بڑی ایگزامپل ہے۔ اب اس میں آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو 20 دن کا ٹائم دیا پی ٹی آئی کو کہ اپنے انٹرا الیکشن کروا لیں، تو اس میں ہیسٹ میں الیکشن کروانے کی ضرورت کو نہیں تھی۔ اب پتہ ہے کہ ایک ای سی پی جو ہے اس کے جنرلی جو اس کا رویہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ فیوریبل بظاہر نہیں آتا، نظر آتا جو الزام لگایا جاتا ہے اس کے اوپر۔ اب ان حالات میں جب پتہ ہے کہ ایک ریگولیٹر جو ہے اس کا رویہ جو ہے ان کے ساتھ فیوریبل نہیں ہے جتنا وہ چاہتے ہیں کہ فیوریبل ہو، تو ایسی صورت میں مزید احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ اب 20 دن کا ٹائم تھا، بڑا ایمپل ٹائم تھا، سفیشینٹ ٹائم تھا، اس میں سے 15 دن لگاتے آرام سے اور انٹرا الیکشن کرواتے، اس کا سارا پروسیس کرتے۔ اور آپ دیکھیے کہ فیکچولی اگر دیکھا جائے تو وہ سپریم کورٹ کے اندر آل دو میرے جو کولیگز ہیں، حامد خان صاحب بڑے سینئر لائر ہیں، علی ظفر صاحب بڑا اچھا انہوں نے آرگو کیا، بڑی بیلنس آرگومنٹس کی وہاں پہ۔ اور اگرچہ وہاں پر بھی پی ٹی آئی کے ایک جو وکیل ہیں، بڑے سینئر وکیل ہیں، دوست ہمارے ویسے، وہ انہوں نے فرسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ اگریسو ہو گئے اور اپنی پرسنل بات بھی انہوں نے کر دی اپنی بیٹے کی، جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ سچویشن خراب کرنے والی بات ہے۔ دیکھیں نا، ایک کورٹ ہے، اس کے سامنے آپ کھڑے ہیں اور وہ آخری کورٹ ہے، اس کے آگے اپیل کو نہیں ہے، تو اسی نے فائنل فیصلہ آپ کا کرنا ہے۔ آپ اسی کے ساتھ آپ لڑائی کر رہے ہیں، اس سے کھڑے ہو کے اوفینسو کر رہے ہیں اس کو، تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، وکیل کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا۔ تو وہ ایک میں کہتا ہوں کہ بیڈ ٹیسٹ تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چاہے اگر ان کی بات میں کوئی وزن بھی ہوتا تب بھی وہ فورم نہیں تھا، وہ جگہ نہیں تھی، موقع نہیں تھا۔ اس موقع پہ ان کو جو نیازی صاحب ہیں ان کو چاہیے تھا کہ تحمل کا مظاہرہ کرتے۔ نیازی صاحب اچھے آدمی ہیں، میرا ان کے ساتھ بڑا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، تو ادروائز وہ بڑے تحمل والے ہیں۔ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو اس وقت کیا سچویشن بن گئی، بعض کا تو ہوتا ہے آدمی کسی سٹریس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ وہ سچویشن اگرچہ علی ظفر صاحب نے اس کو سیو کر لیا اور بڑے اچھے طریقے سے کیا، لیکن پھر بھی ایک
سامنے جنہوں نے فیصلہ کرنا ان کے مائنڈ کے اندر تو ایک چیز آ جاتی ہے نا، نیگیٹیوٹی ان کے اندر آ سکتی ہے. انسان ہے وہ بھی، جج بھی انسان ہی ہوتا ہے نا، وہ بھی سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے. تو اس کو ڈیفینسو نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے. اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر جج صاحب جو ہے وہ آپ کے اگر باقی کوئی چیز اس کے اندر ہو کہ بھی وہ آپ کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں نا، لڑنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ اس نے جانا ہی جانا پھر اگینسٹ. اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، ہو سکتا ہے آپ ان سے کچھ نہ کچھ ریلیف لے لیں. اور یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا. مطلب ذوالفقار علی بھٹو کیس جو ہے وہ جب لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا تو بھٹو صاحب ججوں کو ڈانٹ رہے تھے وہاں پہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابیوزو لینگویج بھی استعمال کرتے رہے درمیان میں. تو میرا مقصد کہنا ہے کہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور آپ کی تقدیر کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. آپ انہیں کے ساتھ لڑے ہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے نا، تو نتیجہ آپ کے سامنے ہی ہے پھر. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ چیز جو تھی وہ آبزرو کی. اور اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ آگے چلتے ہیں تو فیکچولی سپریم کورٹ کی کاروائی چونکہ پبلک کاروائی تھی، اوپن کاروائی تھی، براہ راست دکھائی جا رہی تھی میڈیا کے اوپر، تو سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ ابھی فیکچولی اس انتخابات کے پروسیس کو وہ صحیح معنوں میں کہ نیوٹرلی وہ ثابت نہیں کر پائے صحیح معنوں میں. کہ بھی وہ پوچھتے رہے کہ اچھا جی اگر اس نے فیس جمع کرائی 50,000 تو کدھر ہے کوئی رسید رسود؟ جی کیش میں دیا تھا. بھائی کیش میں بھی اگر دیا تھا تو کسی اکاؤنٹ میں گیا ہوگا نا، اس اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ لے آتے کہ اس بینک کی کہ یہ اس دن فلاں تاریخ کو 50,000 فلاں جو ہے شخص ہے اس نے جمع کروایا. پھر اس کے بعد پورا پروسیس چلا لیتے. پھر اس کے بعد جہاں آپ نے ہیڈ آف شو کیا ہوا ہے، عام طور پہ جب الیکشنز ہوتے ہیں پارٹی کے اندر تو جو ہیڈ آف شو ہوتا ہے وہ مین مرکز ہوتا ہے بیلٹنگ کے لیے. اور اس کے بعد آپ صوبائی بوتھ بھی بناتے ہیں، اپنے صوبائی جو دفاتر ہوتے ہیں وہاں پر بھی آپ بیلٹ باکس رکھتے ہیں، اور وہاں پر بھی ایک عملہ ہوتا ہے آپ کا جو الیکشن کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے. تو اب اتنے الیکشن عام لڑتے ہیں ہم دنیا میں تو سارے پروسیس پتہ ہے. تو اس کو اگر 1 2 3 دن کے اندر لپیٹنے کی بجائے 20 دن آپ کے پاس تھے، آپ اس کو 10 دن تک اس کو پروسیس کو رکھ لیتے اور باقاعدہ نامینیشن فارم ایشو کرتے، اپنے وہ جو دفاتر ہے وہاں پہ ان کو رکھتے، ان کی کاپیاں فارم جو تھے پریس میں جاری کر دیتے. پھر اس کے بعد جو سبمٹ کرنا چاہتا کرتا. اگر ایک کوئی شخص جو تھا وہ ممبر نہیں تھا پارٹی کا اور ایلیجیبل نہیں تھا تو اس کا آسان طریقہ تھا کہ اس کے اوپر اعتراض لگا دیتا دوسرے کینڈیڈیٹ، اور جو آپ کا اپنا ہی ٹریبیونل تھا ان نے فیصلہ کر دینا تھا کہ آپ ممبر نہیں ہیں، اس کے کاغذات ریجیکٹ کر دیتے نامینیشن کے. تو پورا پروسیس ظاہر ہوتا نا. تو کوئی پروسیس وہاں پہ سپریم کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکا، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جسٹیفائڈ ہے. اچھا اب رہا سوال کہ دونوں وکلا جو تھے انہوں نے اپنی لیگلی جو بھی ایفرٹ کر سکتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے اپنا کیس پریزنٹ کیا، اور اس کی عدالت نے بھی تعریف کی اس چیز بات کی، اس کو ریکگنائز کیا انہوں نے. لیکن چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایشو ہے باقاعدہ ایک آرگنائز ہونے کا. آپ دیکھیں کوئی بھی آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کبھی جلسہ ہو جائے، جلوس ہو جائے، وہاں لڑائی مار کٹائی آج دوسری پارٹی کچھ میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں ذرا زیادہ ہی ہوتی ہے. ایون عمران خان صاحب کی موجودگی میں جھگڑے ہوتے رہے ہیں کئی بار، مختلف جو ان کے اپنے پارٹی کے اندر ان کے اجلاس ہوتے ہیں، جو میٹنگز ہوتی ہیں، تو اس کے اندر ڈسپلن نہیں ہے. اب ہاش پاش وہ سلسلہ سالاب مجھے نظر آیا کہ وہ الیکشن جو ہے فٹافٹ کرنے کی کوشش کی کہ چلو جی پارٹی کا انٹر الیکشن ہے، خانہ پوری کرو 2 3 دن کے اندر اندر لپیٹ دو اس کو. تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے پھر اب. اور خاص طور میں نے بتایا کہ اگر سچویشن آپ سمجھتے ہو کہ ایک ہوسٹائل سچویشن ہے اور آپ کے جو دوسری طاقت ہے وہ آپ کے زیادہ سٹرونگ ہے اور آپ پہ نظر رکھے ہوئے، تو پھر زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم جو دیہات کے اندر لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں شریکے میں موقع نہیں دو، شریک گلا کرن گے کہتے ہیں نا ہم. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں اس کو بات کرنے کا موقع نہ دے. اب اگر آپ نے پورا سسٹم بنایا ہوتا، ایک ظاہر بات ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر تھے ان کے آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے انٹرا الیکشن کے، وہ ایک بڑے سینئر منجے وکیل ہیں، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی رہے ہیں. تو ایک باقاعدہ ایک ترتیب دیتے، اس کو باقاعدہ ایک ایکٹیویٹی بناتے، ایک ٹائم کھلا دے کے 2 دن 3 دن دے کے، اس کے بعد باقاعدہ ان کے اوپر اعتراضات سنے جاتے، پھر اس کے بعد اپیل کا موقع ملتا، پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی. وہ پورا ایک پروسیس اگر ہوتا بنا ہوا تو میرا بھی خیال کہ یہ کیس بڑا جیتا ہوا کیس تھا. صرف اس وجہ سے میرا خیال رہ گیا، اس وجہ سے سپریم کورٹ میں. اور اب جو سننے میں آیا کہ بھی اس کو ریویو کے لیے
آپ اپلیکیشن دیں گے تو اب ریویو چونکہ اسی بینچ نے کرنا ہے، یہ اپیل تو ہے نہیں ہے کیونکہ یہ نیچے سے آیا نا. اگر یہ سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ ہوتا انیشیٹ تو پھر نئے قوانین کے مطابق پھر اپیل کا حق مل جاتا، پھر کوئی اور بینچ بنتے. لیکن اب چونکہ یہ ریویو ہوگا تو وہی بینچ دوبارہ سنے گا، تو اس میں کتنا اس کے چانسز ہیں، مطلب بہت کم چانسز نظر آتے ہوتے ہیں. عام طور پر ریویو میں بہت کم امکانات ہوتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ چینج ہو جائے. اگر کوئی بہت بڑا کوئی فیکچوئل یا ٹیکنیکل کوئی چیز ایسی جو ہے جو اوور لک ہو گئی ہو عدالت کی طرف سے، تو پھر اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہوتا ہے. تو یہ تو ہے سچویشن. اب رہا سوال کہ آگے الیکشن میں کیا ہوگا. الیکشن کے اندر اب پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں یا پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں حلقے کے اندر، ان کو بڑا آپ کہہ لیں کہ نکل کے بات کرنی پڑے گی اپنے ووٹرز کے ساتھ، ان کو سمجھانا پڑے گا. کیونکہ اب اگر ایک ہی سمبل نہیں ملتا ان کو، ابھی تک چونکہ ایک سمبل نہیں ملا ان کو، تو ایک اگر سمبل نہیں ملتا تو ہر حلقے کے اندر ڈیفرنٹ سمبل ہو سکتا ہے. تو اس میں ایک تو یہ کہ جو مرکزی قیادت ہے اور صوبائی قیادت، اس کو بڑے وائڈلی پروجیکٹ کرنا پڑے گا اپنے تمام کینڈیڈیٹس کو تمام حلقوں کے اندر، اخبارات میں ادھر ادھر ان کی تصویریں لگا کے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ ہمارے حلقے اندر کون پی ٹی آئی کا امیدوار ہے. اور پھر وہ جو امیدوار ہے اس کا چونکہ ظاہر بات اگر ایک سمبل نہ ہوا تو وہ سمبل جو ہے ڈیفرنٹ ہو گیا، تو اس کو پھر اپنے حلقے کے اندر بار بار ہر طرح کے خاص طور پہ دیہات میں بڑی دقت محسوس ہوگی، چونکہ وہاں پہ ذرا کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں ان کو بتانا پڑے گا کہ یہاں پہ جو پی ٹی آئی کا سمبل ہے وہ یہ ہے، اس پہ آپ نے اسٹیمپ لگانی. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایکٹیویٹی ہے جو کرنی پڑے گی. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو لوکل امیدوار ہوں گے ہر حلقے کے اندر، چونکہ ظاہر بات ہے اگر جیتنا تو انہوں نے جیتنا نا، اگرچہ عمران خان کو ووٹ ملنا ہے یا پی ٹی آئی کو ووٹ ملنا ہے، لیکن بہرحال ایم این اے تو انہوں نے بننا ہے یا ایم پی انہوں نے بننا ہے. تو اس لیے امید ہے کہ وہ ایفرٹ کریں گے، اس کے اوپر وہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کو بولتے ہیں لفظ، یہ سب کو اب دے دیا جائے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے الیکشن پروسیس چل پڑا ہے. اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ نہ دیا گیا اور یہ ایلیگیشن لگ گیا کہ جس کے اندر اب کھول کے کمپین نہیں کرنے دی گئی یا کوئی اور مسئلہ بنا ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ ہوگا کہ وہ اگلے جو حکومت بنے گی وہ بھی اسٹیبل حکومت نہیں بن پائے گی، چاہے کسی کی بھی بنے، وہ زیادہ عرصہ چل بھی نہیں پائے گی. اور اگر اسٹیبل نہ بنی تو ملک کے پہلے حالات آپ کے سامنے، اکانومی آپ کے سامنے ہے، امن امان، ہماری خارجہ پالیسی، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. یہ حالات اگر اس کو قابو میں لانا ہے تو پھر یہ ہے کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے اور پرامن الیکشن کروائے جائیں، اور تاکہ عوام کھل کے اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، اور جس چیز کو وہ اپنا مینڈیٹ دیتے ہیں ان کو اپرچونٹی ملے کہ وہ آ کے اپنے جو ہے وہ فیصلے کرے. اور جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کے لیے پھر یہ لمحہ فکری ہے، ان کو دوبارہ سوچنا چاہیے کہ یہ اس طریقے سے وہ اپنی ٹیمنگ کریں. آپ اس طرح کے جو ایکٹیویٹی جتنی بھی ہیں جو پارٹی کے انتظامی معاملات ہیں یا درونی معاملات ہیں یا پارٹی کے اندر الیکشن کا معاملہ ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو وہ آرگنائز کریں سسٹمیٹک طریقے سے، اور تاکہ وہ پھر اس کو ڈاکومنٹ بھی کریں تاکہ وہ ثابت ہو سکے. جیسے دیکھیں نا، اگر کسی نے فیس جمع کروائی تھی تو وہ ڈاکومنٹ ہو جاتا، اس کو رسید دی جاتی، رسید کی کاپی ان کے پاس ہوتی، کل وہ کورٹ میں پیش کرتے جناب یہ 50,000 فلانے پینل نے جمع کروائے. یا اخبار وہ جو آپ کے پاس ہے بینک کی اسٹیٹمنٹ ہے اس دن کی وہ نکلوا لیتے کہ یہاں پہ جمع ہوئی تھی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ کے اندر. ٹھیک ہے، اسی طرح جو نامنیشن فارم تھے، کہاں تھے، کیسے پڑے ہوئے تھے، وہ ساری چیزیں ہوتی. اور مین مرکز جو ہے اس کا وہ پی ٹی آئی کا ہیڈ آفس ہونا چاہیے تھا، جو میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہے، تو اس کی بجائے کے پی کے رکھا گیا تو وہ بھی مناسب نہیں تھا. تو میرا مقصد کہنے کا جب ہر طرف سے آج کل آپ نے دیکھا کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو نظر رکھے ہوئے ہیں، اور سیاسی جماعتیں تو خاص طور پہ ایک دوسرے پر نظر رکھتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ لائف اینڈ ڈیتھ کا بن جاتا ہے. تو اس لیے ضروری تھا کہ اس کو وہ کیا جائے. تو چلے اب جو کچھ ہو گیا. میرا خیال اب الیکشن کی طرف موو کرنا چاہیے، اور اس میں پی ٹی آئی کو چاہیے کہ آئندہ کے لیے اس سے سبق حاصل کریں، اور تاکہ آئندہ جو ہے اگر کبھی ایسی سچویشن پہ سامنے آ جائے تو اپنا کیس صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے ثابت کیا جا سکے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھی. بہت شکریہ. السلام علیکم.